ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ فتنہ انکار حدیث اور اس کی قدیم اور جدید صورتیں اور اعتراضات کا جائزہ، یہ سیریز آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ بہت ہی علمی شخصیت اور محقق، عالم دین، مؤلف اور کالم نگار اور انہیں ہم مناظر بھی کہہ سکتے ہیں، تشریف فرما ہے جناب محترم مولانا محمد حسین میمن حافظہ اللہ۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سے ماشاء اللہ، خیریت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، آمین آپ کے علم و عمل میں مزید برکتوں آمین سے نوازے آمین۔ آپ کو۔ شیخ، یہ ہماری جو گفتگو چل رہی ہے ان اقساط کے اندر، وہ ہے کہ ان کے اعتراضات کیا کیا ہیں جی، اور ان اعتراضات کی نوعیت کیا ہے، اور پھر ان اعتراضات میں جو عمومی نوعیت کے ہیں، تاکہ ہم ظاہر ہے ایک ایک کو شاید نہ ہم شامل کر سکیں، لیکن جو عموماً اعتراضات ہوتے ہیں، جیسے یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے عموماً کہ جی حدیثیں بہت بعد میں لکھی گئیں، 200 سال بعد لکھی گئیں، اسی نوعیت کے اور اعتراضات ہیں، تو ان پہ ذرا روشنی جی، ڈالیے۔ تدوین حدیث کے حوالے سے یہ بات واقعتاً جو ہے وہ ہر عام اور خاص کے ذہنوں پہ اور زبان پر جاری رہتا ہے کہ حدیثیں جو ہے یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو 250 سال بعد یا 300 سال بعد جو ہے وہ رقم کی گئی ہیں۔ دور نبوی میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اور نہ ہی نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کسی اور کتاب کی قرآن کے علاوہ نیڈ تھی۔ اس اعتراض کے جواب دینے سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے اس اعتراض کی ایک علمی بنیادی غلطی کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ حدیث کا نمبر 7377 ہے، وہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری ایام میں تھے، جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ کتاب لاؤ اور قلم لاؤ، میں تمہیں ایک ایسی وصیت کر دوں جو تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس موقع پر سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حسبنا القرآن۔ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو پھر انہوں نے خود ہی نے اس الفاظ کی جو ہے وہ تصحیح کی اور پھر کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے۔ عام لوگ تو ہے کتاب اللہ جب بات ہوتی ہے نا تو وہ کتاب اللہ سے مراد قرآن ہی سمجھتے ہیں، ان کے ذہنوں میں فوراً یہ خاکہ آ جاتا ہے کہ جی کتاب اللہ کہا جا رہا ہے تو اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو اب یہ روایت پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ خود نے یہ کہا تھا اللہ کے رسول کو کہ آپ اگر ہمارے لیے جو ہے وہ گمراہی کا اور گمراہ ہونے کا خدشہ رکھتے ہیں تو یہ اللہ کے رسول ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، یعنی ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو اس حدیث کی وجہ سے یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ دور نبوی میں کسی بھی صحابی کو کتاب اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی اور ضرورت نہ تھی۔ اب پہلی بات تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کتاب اللہ سے مراد سیدنا عمر کی کیا تھی، جس الفاظوں کے ساتھ یہ غلط فہمی پیدا ہوئی۔ اور پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو لفظ عربی کے اندر ضل یضل سے مراد ہر جگہ پر گمراہی نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر کسی چیز کو، کسی شے کا بھولنا بھی مراد ہوتا ہے۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اسی آیت کے اندر جہاں اللہ رب العزت نے لکھنے کے پڑھنے کو، اچھا یہاں دیکھیں آپ کہ یہ آیت باقاعدہ قیامت تک کے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کے فن کو اوپر اجاگر کر رہی ہے کہ جب تم لین دین کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، تو کاتب تم میں ہو وہ لکھے۔ پھر اس میں فرمایا کہ بھائی اگر جو ہے آپ کو کسی کو گواہ بنانا ہے تو 2 آدمیوں کو بلایا جائے، اور اگر 2 آدمی نہ ہو تو فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء، کہ اگر پھر جو ہے وہ 2 آدمی نہ ملے تو پھر 1 آدمی اور اس کی جگہ پر 2 عورتیں۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا۔
تو فرمایا کہ پھر کیا کرو کہ 2 عورتوں کو بلا لو تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا لے. مادہ وہی ہے ذل یذل، ٹھیک ہے، کہ جس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا یا پھر جس کا مطلب ہوتا ہے بھولنا. تو ہر جگہ پر گمراہی مراد نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ بخاری شریف کے اندر وہ روایت میں گمراہی مراد نہ ہو، بلکہ وہ کہ تم مجھ سے وصیت لکھ لو تاکہ تم بھولو نہ. صحیح. لیکن امیر المومنین نے یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی جو ہے وہ موت کے قریب جو تکلیف ہوتی ہے آپ سے ہم اس میں مبتلا ہیں، تو بطور ایک شفقت اور بطور ایک محبت کہا کہ اللہ کی سو ہمارے لیے شریعت کافی ہے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حسبنا کتاب اللہ سے مراد کیا آتی کہ جس کو دیکھتے ہوئے، جس کا سہارا لیتے ہوئے آج منکر حدیث یہ جو ہے وہ لکیر پیٹ رہے ہیں کہ قرآن صرف کافی ہے. تو آئیے، ہم تو یہ جانتے ہیں یہ قاعدہ کہ الحدیث یفسر بعضہ بعضا، ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے، ٹھیک ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے اور متکلم اپنی منشا کو دوسروں سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے. میں مثال دیتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کیا مراد ہے آپ کیا اس سے مراد لیں گے؟ آپ 2 لیں گے تو میں کہوں گا وکٹری، آپ کہیں گے وکٹری تو میں کہوں گا میرا مراد یہاں 2 ہے. تو میں اپنی منشا کو آپ سے یا دیگر لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں. تو آئے کیوں نہ ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ یہاں پر حسبنا کتاب اللہ سے آپ کی منشا کیا ہے؟ صحیح. تو بڑا اچھا ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا. آئیے چلتے ہیں پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو ایک بڑی مفصل کتاب ہے الجامع المسانید السنن کے نام سے جنہوں نے لکھی ہے، جلد نمبر 18 ہے اس کی اور صفحہ نمبر 118 اور 119. اس پر یہ روایت، آدھی روایت 118 پر موجود ہے، بقیہ روایت اس کی 119 پہ کچھ ایک آدھی سطر موجود ہے. اسی لیے میں نے دیانت کے طور پر، امانت کے طور پر دونوں صفوں کا ذکر کر دیا. من شاء فلیرجع ہونا ہے. وہاں پر سیدنا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مسئلہ آیا، زنا کا مسئلہ آیا، ایڈلٹری کیس، اور آپ نے وہاں پر رجم کا حکم صادر فرمایا. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ اس سزا کا انکار کر دیں گے. اسی لیے تو ان کو کہتے ہیں الہامی بندے تھے یہ، ان کا انہوں نے بھانپ لیا تھا. انہوں نے کہا لوگ ایسے آئیں گے کہ اس سزا کا انکار کریں گے، کیونکہ اس سزا کا ذکر قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ واضح طور پر نہیں ہے. ان کو اندازہ تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو واضح قرآنی احکامات کو نہ پاتے ہوئے سنت کا انکار کریں گے. انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اس بات ہے کہ کوئی بعد میں آنے والا اس کا انکار نہ کر دے، لہٰذا اس کو رجم کرو. اور اس رجم کو ہم نے سنت میں پایا ہے اللہ کی کتاب میں. اچھا جی، سنت میں پایا ہے اللہ کی کتاب میں. ابھی آپ اندازہ کریں کہ عمر رضی کی جو منشا تھی، یہاں پر اللہ کی کتاب سے مراد کیا ہے؟ صحیح، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے اس میں. جی، ان کی وہاں پر مراد یہ تھی. تو جب مطلق طور پر جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کتاب اور سنت دونوں، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. بعض علماء ذکر کرتے ہیں، ابن عادل حنبلی ہیں اور اس طرح کے دیگر علماء ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 دفعہ جو ہے وہی لے کر نازل ہوئے. کتنے؟ 30,000. قرآن مجید کی آیت دیکھ لیں، 6,600 اور کچھ ہیں، سم تھنگ 6,234. جی کچھ اس طرح سے ہی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں تو سورہ یوسف بھی دیکھ لیں آپ، اس قسم کی بڑی بڑی صورتیں جو ایک ہی ساتھ نازل ہوئی. تو اگر ہم چلیں مان لیتے ہیں، چلیں 6,000 ہی لگا لیں آپ، تو 6,000 دفعہ اگر قرآن مجید لے کر آئے تو باقی جو ہے وہ نازل ہونا کس کیفیت پر مبنی تھا؟ اس پہ کیا پیغام تھا؟ کیا پیغام تھا، وہ کس کیفیت پر تھا؟ اور ویسے بھی اگر قرآن مجید کو دیکھیں تو ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، یعنی وہاں پہ وہ خاص نہیں کیا جاتا کہ اللہ نے قرآن اتارا، بلکہ جو بھی ہے وہ، بلکہ وما ينطق عن الهوى سے واضح بات کیا ہو سکتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو ماں کے اندر نفی کر دی، ینطق مضارع ہے، اور عن الہوا یہ بات ثابت ہو گئی کہ دین کے معاملے میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رائے نہیں دیتے تھے. اس کے اوپر بھی بڑی تفصیلی گفتگو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے اوپر، آگے اگر موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے. تو یہ دراصل پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ان جو ہے وہ جو عمر رضی اللہ عنہ کے اس روایت کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینا. اچھا یہ دیکھیں، ایک اور اہم بات اس میں یہاں کھڑی ہے کہ حدیث ماننے کے لیے تو حدیث کو کہتے ہیں کل عدم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب اپنا موقف ثابت ہو رہا پھر کہتے ہیں حدیث میں کیا ہے. بالکل، یعنی یہ اب حدیث کا ہی ہے نا، یعنی اس کا مطلب ہے آپ انکار کے لیے حدیث کو کہیں کہ یہ کل عدم ہے، لیکن جب اپنی بات منوانی ہو تو کہیں حدیث میں ایسے آیا ہے.
ایک تو جگہ پہ حدیث کو مانتے نہیں ہیں اور حدیث کو جھٹلانے کے لیے بھی حدیث کا ہی سہارا حدیث دے کا رہے ہیں. سہارا لے رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ماننے کے لیے وہ نہیں ایک صاحب میرے پاس آئے کراچی میں فاؤنڈیشن میں, کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میری جو ہے حدیث قرآن مجید کے خلاف ہو اس کو رد کر دو. میں نے کہا اچھا, تو میں نے کہا آپ جو روایتوں کو رد کرتے ہیں اس وجہ سے, کہ ہاں. میں کہا یہ تو حدیث ہی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کو زندگی لوگوں نے وضع کیا ہے. تو یہ شیخ سب سے پہلا جو ہے ان کا جو ہے وہ اسٹیپ ہوتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جی کتاب اللہ جو ہے وہ عہد نبوی میں اللہ رب العزت کی جو کتاب اسی پر عمل ہوتا تھا اور اسی کو جو ہے وہ فیصل سمجھا جاتا تھا. صحیح. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں یہ بازیگر کھلا ہے, اور یہ جو ہے وہ تریاق تو دیتے نہیں ہیں اور دیتے ہیں یہ زہر لوگوں کو. اچھا, اس میں آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں اس میں اس سوال کا بھی جواب لائیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, اب اگر کتاب اللہ ہی وہ فیصلہ کرتی ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حیثیت جو اللہ نے دی کہ آپ کو جب تک فیصل نہ مانے, آپ کو ثالث نہ مانے, تو تب تک وہ ان کا ایمان بھی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو پھر کتاب اللہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت واضح کی جا رہی ہے تو یہ پھر کیوں کہتے ہیں جی اس دور میں ایسا کچھ نہیں تھا؟ تو ان کے پاس ہے کوئی اس کا جواب؟ شیخ جواب کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں عام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ نہ کچھ لفاظیاں چاہیے. اس کو میں کہتا ہوں وربوسٹی ہے, یہ سارے صحیح. سب لفاظیاں ہیں. یہ علمی میدان میں اس کا کوئی بھی جو ہے نا اس کا کوئی مقام نہیں ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں احادیث کے اوپر عمل ہوتا تھا اور 3 قسموں سے حفاظت حدیث کا کام لیا گیا ہے. صحیح. ایک تحریری طور پر, ایک حافظے کی مدد سے, اور تیسرا جو ہے میں کہتا ہوں کہ ہر ایک صحابی مستقل ایک ریڈیو اسٹیشن تھا جہاں 24 گھنٹے اسلامی نشریات کا جو ہے سلسلہ جاری رہتا تھا. ہر صحابی 24 گھنٹے ان کا یہی معمول تھا. آپ دیکھیں نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری صحابی کا واقعہ ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ آپ ایک دن آپ رہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, جو کچھ سیکھیں مجھے سکھا دیں, اس دن میں کام کروں گا, جو کما کر لاؤں گا آدھا آدھا کر لیں گے. وہ نام ان کا آتا ہے شروعات میں, اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بالکل ایسا ہی ہے. تو اس سے کیا پتہ ہمیں پتہ چلتا ہے, اب اندازہ کریں اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں. یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ اکرام اس کو حرز جان سمجھا کرتے تھے اور نبی فرمان رہ نہ جائے. اب یہ کس لیے, اگر یہی ہوتا کہ محض کتاب یعنی قرآن مجید سے, پھر تو ظاہر ہے واضح تھا. جی ہاں بالکل ایسے. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی لفظ رہ نہ جائے. اب آپ دیکھیں نا قرآن مجید کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کتنے ایسے مقامات ہیں جو آپ قرآن مجید کے حل نہیں کر سکتے. کتنے ایسے مقام ہیں اگر میں آپ کے سامنے پس منظر کے بغیر سمجھ نہیں آتی بعض مقامات پہ, بالکل آپ سمجھ ہی نہیں سکتے, اس کے اوپر عمل کر ہی نہیں. سورہ فیلی کی مثال دیکھ لیں, الم تروا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کون تھا یہ شخص, کیوں مارا گیا, ہاتھیوں کو کیا قصور تھا, کوئی سوال کا جواب ہے آپ کے پاس؟ کوئی نہیں. تو اس قسم کے لاتعداد قرآن مجید کے اندر سوالات جو ہے اٹھتے ہیں کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم حدیث کے بغیر اس کو حل نہیں کر سکتے. اب ہم آتے ہیں نبی علیہ السلام کی اس کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا احادیث 250 سال بعد لکھی گئی, میں اسی پر آ رہا ہوں. تو نبی علیہ السلام کے دور میں نے آپ کو بتایا کہ 3 طریقے سے حفاظت حدیث کا سامان مہیا کیا گیا. ایک تو ہے آپ کی جو ہے وہ کتابت حدیث, اس میں سب سے مشہور جو مصحف ہے وہ ہے صحیفہ صادقہ, جس کو زیادہ تر اسنادی تقویت کے اعتبار سے اور قوی اعتبار سے اس کو صحیفہ یرموک کہا جاتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ باپ بیٹے تھے, دونوں بڑے عظیم قسم کے صحابی تھے, اور آپ نے اکثر حدیثوں کی کتابوں میں دیکھا ہوگا ان عمر ابن شعیب ان ابیہ و جدہ. ٹھیک ہے, تو وہ یہ آتا ہے. ان سے تقریباً جو ہے وہ 274 حدیثیں مروی ہیں عمر بن شعیب سے, اور جس کے اندر سے 68 حدیثیں مقبول ہے, باقی سب ضعیف ہے. اس پر الحمدللہ میرا کام چل رہا ہے کہ عمر بن شعیب ان ابیہ و جدہ کی جو سند کے اندر جو علتیں ہیں اس پر انشاءاللہ میں جمع میں نے کیا ہے روایتوں کو, اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ. تو 68 حدیثیں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ قابل قبول ہے, باقی سب میں ضعف ہے. اب یہ ایک اور لطائف کی بات بتاتا چلوں, باپ اور بیٹے کے عمر کے درمیان تقریباً کوئی 11 یا 13 سال کا فرق تھا. اب یہ نبی اسلام کے دور میں لکھتے تھے احادیث, اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہیں لکھتے تھے. تو ایک دفعہ کچھ قریش کے لوگوں نے صحابی سے فرمایا عبداللہ بن عمر کو کہ بھائی آپ ہر بات لکھتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, آپ غصے بھی ہوتے ہیں اور آپ کسی اور کیفیت کے اندر بھی ہوتے ہیں, تو لہٰذا بشری تقاضا یہ کہ ہر بات کو قلم بند نہ کیا جائے. تو
انہوں نے ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول یہ جو مجھے مشورہ دیتے ہیں تو کیا میں کروں، مطلب کیا لکھوں نہ لکھوں، کیا ان کی بات صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، کتاب العلم کی حدیث ہے، حدیث کے نمبر 250 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب والذی نفسی بیدہ، لکھ اس کی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، میری زبان مبارک سے حق کے سوا کبھی بھی کچھ نہیں نکلتا۔ تو پھر وہ حدیث لکھنا انہوں نے شروع کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حدیث یاد کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جامع بیان العلم و فضلہ کے بقول ابن عبد البر رحمہ اللہ کے، انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو لکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کاتب رکھے اور انہوں نے باقاعدہ ایک پوری صندوق تھی، صندوق کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث جو مرویات تھیں اس کو لکھا۔ ایک بڑا پیارا واقعہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے سامنے اس کو شیئر کروں تاکہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی، ایک تو یہ علمی نوعیت کا بھی بڑا اچھا واقعہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایمان کی سطح کو بڑھانے کے لیے ایک بہت اچھا یہ ایک واقعہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، اور 3 سوا 3 یا 3.5 سال کا عرصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک میں انہوں نے گزارا، اور اس اثنا میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا سیر کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 512 13 14 15 سے لے کر 27 تک سیدنا ابو ہریرہ کا ترجمہ ذکر کیا۔ ان صفحات کے اندر انہوں نے کہا کہ 5374 احادیث کے حافظ بنے، 5374 احادیث کے حافظ بنے، اور عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 800 راویوں نے ان سے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 50 سے 58 ہجری کے مابین انہوں نے تقریباً 140 کے قریب احادیث اپنے ایک شاگرد کو لکھوائی تھی، اور ان شاگرد کا نام تھا حمام بن منبی رحمۃ اللہ علیہ، وہب بن منبی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی، یہ دونوں بھائی جو ہے امام بخاری کی صحیح بخاری کے مرکزی روات میں شامل ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ مسودہ لکھ لیا، اور کرنا کیا تھا اللہ تعالیٰ کا کہ گم ہو گیا، وہ مینو اسکرپٹ جو تھا وہ گم ہو گیا۔ اب جب گم ہو گیا تو لکھتے کے ساتھ ہی یاد ہو گیا، ان کے تو بلا کے حافظے تھے، لکھتے کے ساتھ ہی یاد ہو گیا۔ اب انہوں نے دیکھے، اب 7 ہجری سے سیدنا ابو ہریرہ نے نبی پاک سے سنا، 7 ہجری سے 50 ہجری میں انہوں نے، 50 ہجری کے بعد جو ہے معمر بن راشد رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے ان احادیث کو لکھوایا۔ اب یہ سینہ بہ سینہ چل رہا ہے، انہوں نے اس کو یاد کر لیا، یاد کرنے کے بعد اپنے شاگرد امام عبد الرزاق جو یمنی ہے، مصنف کے جو رائٹر ہیں، مصنف عبد الرزاق، ان کو لکھوایا۔ انہوں نے ان حدیث کو یاد کیا، اور انہوں نے یاد کرنے کے بعد اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ان حدیث کو لکھوا دیا اور یاد کروا دیا۔ انہوں نے 316 ہجری میں، کتنے 316 ہجری میں مسند احمد کو جب لکھا تو اس کے اندر بطریق حمام بن منبی ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم 5122 رقم الحدیث سے پھر انہوں نے ان روایات کو، ان احادیث کو مسند احمد کے اندر باقاعدہ بطریق حمام بن منبی کے جگہ دی ہے۔ 316 ہجری، اب آپ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 312 یا 13 ہجری، یا سمجھ 310 ہجری لگا لیں، چلیں آپ 310 ہجری تک جو ہے یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، سینہ بسینہ سینہ بسینہ سینہ بسینہ وہ روایت چلتے 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حمام بن منبی، ابو عروہ معمر بن راشد، امام عبد الرزاق یمنی، اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعہ۔ تو یہاں پر یہ حدیث پہنچی۔ اب ہوا یہ کہ 1900 عیسوی میں اس کا نسخہ ملتا ہے، ڈاکٹر حمید اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ نسخہ مجھے ملا ایک لائبریری میں، کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر میں نے دیکھا ایک کمرہ تھا جہاں پر مخطوطات تھے، تو میری نگاہ پڑ گئی، وہ تو کہتا ہے کہ خوشی یہ تو بہت بڑا کام ہو گیا۔ انہوں نے نکلوایا، فوٹو کاپی کی، فوٹو کاپی کروانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ وہی حدیث ہے نا جو سینہ بسینہ مسند احمد تک پہنچی ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اب میں اس کو تقابل کروں گا۔ اب جب تقابل کیا تو ڈاکٹر حمید اللہ کہہ رہے ہیں میری عقل دنگ رہ گئی، حدیث تو حدیث کی کسی متن اور لفظ میں بھی فرق نہیں تھا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں الحمدللہ اسلام اینڈ کمپیریٹو ریلیجن کا الحمدللہ طالب علم ہوں،
تو الحمدللہ یہ میرے سامنے یہ بات آشکار ہے کہ بائبل تو ہر 50 سال میں بدلتی ہے، ان کو ریوائزڈ ورژن بھیجنا پڑتا ہے دنیا کے والوں کو دکھانے کے لیے. یہاں کس صحیح بخاری کا کون سا اسٹینڈرڈ ریوائزڈ ورژن آیا ہے بتائیے، قرآن مجید کا کون سا ورژن ہے؟ حتیٰ کہ پانچویں جو طبقے کی جو حدیث ہے اس کا بھی آج تک کوئی ریوائز ورژن نہیں آیا. آیا کوئی؟ پانچویں طبقے کی جو روایت ہے، جبکہ اس میں ساری موضوعات ہوتی ہیں. یہ کتنا زبردست کام ہے. تو صحابہ کرام میں سے یعنی یہ کتنی روشن دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت حدیث کا بھی ذمہ لیا ہے. یعنی جو عام طور پہ ہم سنتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی بھی حفاظت کا ذمہ ہے اور حدیث کی بھی حفاظت کا ذمہ ہے، یہ بھی ذکر میں شامل ہے. ذکر میں شامل ہے. اور ذکر سے مراد یہ بھی یاد رکھے کہ صرف قرآن ہی نہیں ہے، بلکہ سورہ طلاق سورہ 65 اور آیت نمبر 10 اور 11 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ذکر الرسول. آپ جانتے ہیں کہ ذکر الرسول یہ موصوف اور صفت بن رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذکر قرار دیا ہے. اور قرآن نے جو آپ نے آیت کوٹ کی سورہ حجر 15 کی 9ویں آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے. صحیح صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل ہے. صحیح. اور آپ کے فرمودات بھی آپ کی فرمودات بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ ایک حفاظت کی ایک نوعیت تھی جس میں علی رضی اللہ کے پاس ایک صحیفہ تھا. وہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی تلوار کے ساتھ کمان کے ساتھ اس کو لگا کر رکھتے تھے، اس میں دیت کے قوانین تھے. یہ ان کا اپنا ایک صحیفہ تھا. سیدنا عمر رضی اللہ کا ایک صحیفہ تھا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک صحیفہ تھا جس کے اندر ان کے پاس کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایات کی جو ہے وہ احادیث موجود تھی. ابو بکر رضی اللہ نے تقریباً 24 سے 25 روایت کی روایت کی ہے انہوں نے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثوں کو لکھا کرتی تھی، انصاب کی ماہر تھیں اور اپنی دور کی دکتورہ تھیں بہترین، اور الحمدللہ میڈیکل کے اوپر ان کی بڑی ماشاءاللہ گرفت تھی اور انصاب کی ماہرہ تھیں، اور اپنے بہت والد صاحب کی طرح، اپنے ابو جی کی طرح بالکل ایسے ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو اس طرح سے ایک پوری لمبی فہرست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے دور میں 9 لوگ لکھنا پڑھنے کے فن سے واقف تھے. 9 لوگ تھے کہ جو لکھنے اور پڑھنے کے فن سے واقف تھے. اللہ کے رسول کے پاس قیدی آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو کہا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اس کی جگہ پہ تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ میرے صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا سکھا دو. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا باقاعدہ مردم شماری کروائی، اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت مدینے کے اندر جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں سب کی مردم شماری کر کے ان کا حساب کتاب مجھے دیا جائے. 1400 لوگوں کا نام آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اللہ کے رسول 1400 ایسے لوگ ہیں کہ جو اس وقت مدینے میں رہائش پذیر ہیں. اور اس کو باقاعدہ ایک پورا آپ سمجھتے ہیں کہ پوری ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے ایک جو ہے نا دستاویزات بنائی گئیں، اور نبی علیہ السلام کی تمام خطوط 104 خطوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بڑے بڑے وزراء کو بھیجے ہیں جس کا تذکرہ ٹھیک ہے. تو ان 104 خطوط کو قلمی طور پر جو ہے وہ اس کو قلم بند کیا گیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تحقیق کے مطابق 50 نبی علیہ السلام کے کاتبین وحی تھے. تو میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب تلاش کیا تو 60 کے قریب مجھے کاتبین وحی ملے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا کرتے تھے. ہم جمع کیے الحمدللہ، اور باقاعدہ میرا اس پہ آرٹیکل آیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو آپ کو دیں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس میں کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو نبی علیہ السلام کے خطوط کو لکھا کرتے تھے، اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو ٹرانسلیٹ کرنے پر مامور تھے. اچھا، اس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا رول ہے. اچھا، اور میں نے یہ غور کیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خواتین پہچانتی ہیں. نبی علیہ السلام کے پاس کوئی ایسا بچہ تھا نہیں جو گھر میں جائے، اور آپ کا جو ہے وہ مہمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف آتے تھے تو اللہ کے رسول کو بڑی دقت ہوتی تھی گھر پہ جاتے کھانا لانا کبھی مہمان نوازی کے لیے. تو ایک عورت نے اس بات کو محسوس کیا کہ نبی علیہ السلام کے پاس کوئی خادم ہونا چاہیے جو ایسا ہونا چاہیے جو گھروں میں بھی آرائش جایا کر لے. تو سیدنا انس بن مالک کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے خیال سے آپ کو کسی خادم کی ضرورت ہے، یہ میرا بچہ ہے. نابالغ تھے، 9-10 سال کی عمر تھی. اللہ کے رسول اس کو قبول کر لیجئے اور یہ بچہ آپ کو بڑا فائدہ دے گا کیونکہ اس کو لکھنا پڑھنا بھی آتا ہے. تو پھر اللہ کے رسول نے ان کو اپنی جو ہے وہ زیر سرپرستی میں آپ نے قبول کیا اور ان کی تعلیم اور تربیت کی، اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آسمان کے چمکتے ستارے بن گئے. تو یہ ایک مختصر سا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث کی کتابیں ہوتی تھی، کتابت ہوتی تھی، لکھا جاتا تھا، اس کے شواہد موجود تھے. تو یہ ایک چند میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، اگرچہ اس پر تفصیلی بہت زیادہ گفتگو موجود ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ پی ایچ ڈی بھی کی گئی ہیں، لوگوں نے آرٹیکلز بھی مختلف قسم کے لکھے ہیں، اور باقاعدہ مستشرقین نے بھی اس بات کو اقراری طور پر اور تحریری طور پر جو ہے اس کو ثابت کیا ہے کہ جی نبی علیہ السلام کے دور میں عہد نبوی میں باقاعدہ کتابت کا، خط و کتابت کا، ترجموں کا، لکھنے پڑھنے کا ایک فن کا
مکمل طور پر جو ہے ایک انتظام بندوبست انتظام موجود تھا۔ بندوبست ہو چکا تھا اور اس کو وہاں پر مستحکم کیا گیا۔ اچھا یہ دیکھیے کہ یہ بھی جیسا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا کہ یہ وہی تحریک ہے جو اصل میں اسلام کے خلاف اٹھانے والوں نے ان کو ان کی پیوند کاری کی مسلم معاشرے میں، تاکہ یہ شکوک و شبہات پھیلائے جائیں۔ جی اب ایسا ہی ہے۔ مستشرقین یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اس دور میں لکھا جاتا تھا، یہ کہتے ہیں کہ نہیں لکھا جاتا تھا۔ اب جی یہ دیکھیں اپنے جو ان کے ہدایت کار ہیں یہ انہی کے خلاف چل رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے بالکل۔ اصل میں ہوتا یہ کہ جہاں سے ان کو کوئی ایسی نقطہ مل جاتا ہے نا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے عوام اس کو نہیں سمجھ پائے گی، اسی نقطے کے ذریعے وہ اپنی گمراہی کا آغاز کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب اور آپ کو ہم وہ اس کی جو ہے نا فتنے کی جو اصل آماج کیا ہے جی وہاں سے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے اویئرنیس ہو، شعور ہو۔ جی ہاں، اور ہم اس کا حصہ بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے وہ طریقہ کار رہا، قید العلم بالقلم، علم کو جو ہے وہ قلم کے ذریعے قید کرو۔ آپ دیکھیں نا سورۃ العلق جو ہے وہ لکھنے پڑھنے کے فن پر ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی نبوت اتری تو اس وقت جو ہے چوری بھی تھی، زنا بھی تھا، شرک بھی تھا، کفر بھی تھا، ہر چیز تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت ان کے رد میں نہیں اتاری، بلکہ جو ہے انسان کو ایجوکیٹ کرنے پر اور اس کو اسلام نے اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تعلیمی یافتہ ہونے پر توجہ دلائی ہے۔ اللہ، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اس سے کی عملی پڑھنے کا صنعت، بھی ذکر ہے اور قلم کا بھی قلم کا بھی ذکر ہے۔ ذکر ہے۔ قلم اسی وقت چلے گا کہ جب آپ پڑھ سکتے ہو، پڑھنا نہیں آتا تو قلم کیسے چلائے کیسے گا؟ چلے گا؟ صحیح صحیح۔ اچھا یہ جو سفر تھا پھر ایک ناظرین کے سامنے بھی یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ چلے جن صحیفوں کا آپ نے نام لیا اور جو لکھے گئے اور جو لکھنے کا سارا سلسلہ جاری تھا، لیکن پھر یہ بتائیے کہ احادیث مبارکہ کی جو کتب ہیں تو یہ تو بعد میں لکھی گئی، یہ تو یقینی بات ہے۔ تو اب اس گیپ کو ہم عوام کے سامنے کیسے ہم کریں تاکہ ان کے ذہن میں ایک بات آ جائے کہ اس کا مقصد یہ تھا؟ کتنے بعد میں لکھی گئی؟ چلیں 300 ہجری ظاہر ہے نا، چلیں ہم 300 کو لیتے ہیں۔ جی جی موطا امام مالک پیچھے ہو گئے، جی جی ٹھیک ہے، عبداللہ بن مبارک، اس سے پیچھے ہو ٹھیک ہے، آپ اسی طرح ابن ابی شیبہ دیکھ لیں، عبد الرزاق دیکھ لیں، حمام بن منبی کا نسخہ دیکھ لیں 58 ہجری، تو اب اس سے پیچھے کیا لے جائیں آپ کو؟ صحیح صحیح، یعنی اس کا مطلب ہے کہ باقاعدہ سفر جاری تھا اور ایسے ہو رہا تھا۔ بالکل ایسا تھا۔ اور ہم جب احادیث کی کتب میں دیکھتے ہیں تو ہمیں احادیث مبارکہ بیان کرنے والے جو راوی ہیں، صحابی ہیں، صحابیات ہیں رضی اللہ عنہم، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا۔ اب ان سے وہ روایت آگے ان کی نسل میں پہنچی، ان کے شاگردوں نے سنی، اس سے آگے چلتی چلتی ایسے پہنچی، تو اس کا مطلب ایک سلسلہ سند تھا۔ اصل میں عوام یا یہ لوگ جو راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا کیا موقف ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں جی یہ ایسے ہوا ہے کہ بعد میں لکھی گئیں، اس کی کوئی سند نہیں تھی، سند بھی خود بنائی اور متن بھی خود بنایا۔ یہ اتنا بڑا ایک الزام ہے جس کا حقیقت کی دنیا سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اچھا شیخ یہاں پر ایک بات کہوں گا، جو بھی لوگ میرے سامنے اگر یہ بات کہتے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ قرآن میں لکھا ہوا یہ کیا پتہ کیسے چلا آپ کو؟ اگر یہی بات ہے تو پھر قرآن کی سند ثابت کریں، چلیں اب قرآن لائیں، کون لکھنے والا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا لکھایا بھیجا تھا؟ یہی صحابہ لکھنے والے تھے، یہی سینہ، اور ہر قرآن کی آیت کے پیچھے ایک سند موجود ہے۔ ہاں یہ جو مصحف جو آپ کے سامنے ہمارے پاس جو رکھا ہوا ہے، مسند عثمانی یا جو بھی ہے یہ مصحف، تو آپ دیکھیں پیچھے سند موجود ہے اس کی۔ عبداللہ بن مسعود کے بعد جو ہے وہ اللہ کا زر بن حبیش ہے، عبد الرحمن الشیبانی ہے، عاصم ہے، یہ لکھنے والے لوگ تھے، تو اس قرآن کے پیچھے بھی اس کی سند موجود ہے۔ سند موجود ہے، کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اور خود قرآن مجید نے سند اور دلیل مانگی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری انسانیت میں اس سے زیادہ معتبر ذریعہ جو انسانوں کے ذریعے ہو کوئی ہو نہیں سکتا، ہے ہی نہیں شیخ، ہے ہی نہیں، کہ چیلنج ہے یہ۔ اتنے معتبر انداز سے اور مستند انداز سے احادیث ہم تک پہنچی، تو دیکھیں جو ہمارے لیے فخر کا ایک باعث تھا وہ اسی کو ہم نے ایک متنازع خود سے بنانے خود کی سے بنایا، کوشش کی، خود سے بنایا، تو یہ ایک جرم ہے۔ بالکل جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ جو علمی ذخائر اور وحی کے ذخائر کو آپ مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلامی تراث تھا، اسلامی ایک وراثت تھی، ورثہ تھا، تو اس میں ہمیں نازا ہونا چاہیے تھا، اور ہم اس کو کس طرف لے چلے۔ اچھا تو شیخ اس کے علاوہ جو ایک اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث ظنی ہے، جی کہ یہ ظن مطلب کہ خیال، گمان عموماً جو لوگ لیتے ہیں، تو قرآن مجید ایک یقینی علم ہے، تو اس کے مقابلے میں ایک ظنی چیز اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟
تو اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے تاکہ جو لفظ زن کا رٹا لگاتے ہیں ان کو لفظ زن کا علم نہیں ہے. اچھا اچھا لفظ زن دو قسم کے ہیں. ایک وہ زن ہے جو اٹکل ہوتے ہیں، اٹکل بچو جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں پرانے، اور ایک وہ زن ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ علم ہوتا ہے، تو وہ زن علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے. صحیح صحیح. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. 5واں رکوع ختم ہو رہا ہے سورۃ البقرہ. الذین، وہ لوگ، یظنون، ظن یظن، وہی مادہ ہے. مادہ وہی ہے، اور زا اور نون یہ اس کا مادہ ہے. تو وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وہ اسی کی طرف لوٹے جائیں گے. اب رب سے ملاقات کرنا ایک علمی اور حتمی فیصلہ ہے، ہاں ظاہر ہے یہ لیکن تو یہاں لفظ گمان سے تعبیر کیا گیا ہے. تو جب کوئی لفظ زن کسی علم کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اس کا علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے. اور حدیث رسول جو مقبول ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اسی آیت کے پیش نظر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے لفظ زن کا ایک اور بھی جگہ پہ ذکر کیا ہے، انہم الا یظنون، نہیں ہے وہ بات، انہم الا یظنون، نہیں ہے وہ بات سوائے اس کے کہ جو وہ اٹکل مارتے ہیں. وہ اٹکل ہے کہ قیامت کے بعد اٹھنا نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو قیامت کے اٹھنے کے بعد کا ایمان رکھتے ہیں وہ علم یقینی ہے، اسی لیے یہ زن علم یقینی کا صحیح. فائدہ یعنی دے یہ رہا افعال ازداد میں سے ہے، اس کا جی ہاں. معنی گمان کا بھی ہے، یقین کا یقین بھی کا ہے. بھی ہے، تو جس کے ساتھ علم مل گیا تو وہ ایک یقینی علم ہو یقینی گیا. ہے. تو اب اس کے اب دیکھیں نا، اس دور میں جو آپ نے ارشادات فرمائے، آج ان کی سائنس بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے. اب وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تو ان محدثین کے پاس وہ علم کیسے پہنچا؟ جی جی کون سا ذریعہ تھا؟ جی اس کا جی مطلب ہے کہ ہم پورے اسلام ہی کو مشکوک بنا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اچھا، اس پہ مزید یعنی ضمنی طور پہ جو یہ کہا جاتا ہے تو یہ ایک خیال ہے ان کا، جی اور جی، یہ غلط ایک تصور ہے، وہ زن کے معنی کو نہیں جان پائے. بلکہ حقیقت میں لفظ زن پر بحث کرنے والے لوگ خود زن کا شکار ہیں. صحیح صحیح. اس زن کا شکار ہے کہ جن کے ساتھ جو ہے وہ علمی کوئی غرصہ نہیں ہے ان کے پاس، اور اٹکل مار رہے ہیں، سوء زن کا شکار. سوء زن ہے. صحیح صحیح. اور ہے بھی کس بارے میں؟ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم کی اللہ علیہ حدیث وسلم، کے بارے میں، بالکل یعنی ایسے ہی. گمان کی وجہ سے محض مستند. اور پھر یہ ہے کہ امت مسلمہ کا اجماع ہے، اجماع ہے. یعنی سارے جو مسالک کے لوگ ہیں مانتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ ہیں اور ان پہ یقین ہے. اس میں پھر درجہ بندی بھی ہے بالکل ایسے کہ ہی. کتابوں کی اور محدثین کی، لیکن بالکل اس کے باوجود وہ دیکھیں کتنی جسارت سے انکار جسارت کرتے سے ہیں. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ میں بھی یہ بات آئے گی. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، تو اسی طرح جو ایک اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جی حدیث خبر واحد ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ علم یقین اور متواتر ہے. تو اب خبر واحد کی وجہ سے ہم قرآن مجید کے خلاف جا رہی ہے. تو خیر بحث کا تعلق وہ پچھلے ہمارے ایپیسوڈ سے بھی ہے جو ہم نے جی تقریباً حل کر دی ہے، لیکن خبر واحد کا بھی ایک بہت چرچا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ذرا خبر واحد کو تو ایک آسان طریقے سے ابھی حل کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو جبریل امین کو بتایا وہ کیا تھا؟ متواتر تھا، خبر واحد تھا. خبر واحد. خبر واحد جبریل امین نے نبی علیہ السلام کو بتایا، وہ خبر واحد تھا. کیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے اکیلے نے امت کو بتایا. خبر واحد ہے کہ نہیں ہے؟ خبر واحد ہے. تو جب یہ خبر واحد حجت ہو سکتا ہے تو ہمارا بیان کرنا خبر واحد حجت کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابتدا میں نبی علیہ السلام کا اسلوب خبر واحد ہے، اور قرآن مجید نے مطلق طور پر کہیں بھی خبر واحد کی تردید نہیں کی. سورہ یاسین جب شروع ہوتی ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، کہ ایک شخص جو ہے وہ شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ اتبعوا المرسلون، کہ رسولوں کی جو ہے وہ اتباع کرو جو تم سے دنیا نہیں چاہتے، تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے. قتل کر دیا، شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیل ادخلوا الجنہ، ان کو جنت میں داخل کر دو اس کو. تو یہ کیا تھا؟ وہ خبر واحد تھا. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جانور کی خبر کو بھی خبر واحد تھا اس کو حجت قرار دی تھی. پرندہ ہدہد. اب دیکھیں صاف طریقے پہ جو ہے وہ سورہ نمل کے اندر موجود ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں خبر یعنی وہ واحد. نابین یقین کے لفظ بھی ہیں، ہے وہ خبر واحد جی ہے. ہاں بالکل ایسا. تو حضرت سلیمان نے اس کی وہ بات کی تصدیق کی. اچھا ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں تو بات کو مانا نا. اب آپ دیکھیں کہ جب کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اکیلی خبر واحد ہے، اور جبکہ وہ عورت بھی ہیں، وہ کہتی ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے سب کچھ. تردید نہیں کی بلکہ مانا بھی. اور ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لے کہ اللہ مجھے بھی کوئی جو ہے وہ نیک اولاد عطا فرما. بے موسم پھل مل سکتے جی ہیں ہاں. تو اس وقت میں مجھے اولاد. وہ خبر واحد کیا تھی؟ وہ حجت تھی. تو قرآن مجید نے تقریباً کوئی 17 مقامات سے زیادہ جو ہے وہ خبر واحد کی جو ہے وہ
سقاحت اور اس کی قبول ہاں کرنے کا جو ہے وہ ذکر وہ کیا ہے. بندہ ٹھیک ہونا چاہیے، بندہ ٹھیک ہونا چاہیے. سکہ بند ہو. ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، بینہ تبینوا فتبینوا. اور آپ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ جب با جارہ جب جو ہے اس میں داخل ہوتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. تو جب فاسق کوئی خبر لے کر آ جائے اس کی تحقیق کر لو. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، بلکہ یہ بھی ایک بہت بڑا شک زن اور خبر واحد کے مابین ایک عجیب قسم کی جنگ ہے. اور اس جنگ میں منکر حدیث نے یہ ثابت کیا ہے کہ احادیث کا جو معاملہ ہے نا وہ اخبار کی طرح ہے. تاریخ ہوتی ہے نا، تاریخ جیسا ہے یہ معاملہ اس کا، جبکہ تاریخ اور حدیث کے اندر اپروکسیمیٹلی 18 فرق ہے. تاریخ حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کچھ چند ایک اس میں سے میں بتاتا ہوں، 2-4 بتا دیتا ہوں میں آپ کو. مورخ جب کسی بات کو دیکھتا ہے نا تو وہ دیکھ رہا ہے کہ کسی نے کہا کہ بھئی یہاں پر ایک دھماکہ ہونے والا ہے، تو مورخ جو ہے وہ جا کر وہ اپنی کتاب میں لکھ دیتا ہے. اب دھماکہ ہو کہ نہ ہو، اب مورخ جو ہے وہ اس نے سنا اور لکھ دیا. لیکن محدث جب کسی قسم کے خبر کو دیکھتا ہے تو وہ لکھتا نہیں ہے جب تک کہ اس کی حالت نہ معلوم کر لے، کہ ہوا بھی کہ ہوا بھی نہیں ہے کہ نہیں اور کہنے والا کون ہے. کون ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مورخ جو ہوتا ہے نا وہ دراصل سرکاری غلام ہوتے ہیں. ان کو سرکاری طور پر پونجیاں ان کی بھری جاتی ہیں. اور محدث جو ہوتا ہے وہ سرکاری غلام نہیں ہوتا بلکہ سرکار سے دور رہنے والا بندہ ہوتا ہے. اس کا سارا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہوتا ہے. محدث کے جی یہ مورخ ہوتا ہے نا، تقریباً یہ بات آپ کی بالکل جی ہاں ٹھیک محسوس ہوتی ہے. اگر تاریخ دیکھیں جی تو ہاں ان ادوار میں رقم کی گئی جب وہ ایک عہد حکومت گزر جی جاتا، اس کے بعد جیسے جی بنو عباس کے دور میں تاریخ جی لکھی جی گئی. ایسا ہی ہے. تو تو اس کے بہت سارے شواہد آپ کو مل سکتے ہیں، موقع نہیں ہے ورنہ میں اس پہ بھی آپ کو تفصیل بتاتا. اور چوتھا فرق یہ ہے کہ مورخ کے سر پر کسی قسم کی بھی کوئی وعید کی تلوار لٹکتی نہیں ہے. وہ جو بات سنے بتا دے، لیکن محدث کے سر پر ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے. اسی اور لیے محدث محدثین نے صحیح ایک ایک لفظ کو چیک کرتے ہیں، ایک ایک لفظ کو. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے الرحلہ فی طلب الحدیث، جی جی. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک ایک لفظ کے لیے صحابہ کرام نے تحقیق کی ہے. تو جب ہم یہ تو وہ لکھ رہے ہیں نا، لیکن کوئی بھی ادنا سا طالب علم بھی جب وہ حدیث مبارکہ کی کتب پڑھتا ہے اور ایک محبت سے، تو جب وہ دیکھتا ہے تو ایک ایک سند سے وہ ایک اور لفظ لے کے آتے ہیں کہ میرے فلاں اساتذہ نے تو یہ کہا ہے اور فلاں جو استاد ہیں انہوں نے اس کو ایسے بیان کیا ہے. حالانکہ معنی دونوں کا ایک ہوتا ہے، لیکن وہ جو کہ الفاظ کا فرق اساتذہ کی طرف سے آ رہا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ سند لاتے ہیں اور پھر بیان کرتے ہیں. سنن نبی داؤد میں، صحیح مسلم میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. شیخ اس کو میں تھوڑا سا کلیئر کروں اگر آپ اجازت دیں جی تو، جی جی. کیونکہ یہ ایک بہت اچھا جو ہے نا آپ نے ایک اشارہ دیا ہے، بارک اللہ فیکم. حدیث کے اندر ایک راوی یہ لفظ بیان کر رہا ہے اور دوسرا راوی دوسرا لفظ بیان کر رہا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھا جائے ناظرین اکرام کہ دونوں میں سے دونوں راویوں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. دونوں نے اس کی جو ہے وہ چین آف نیریٹرز جو ہے اس کے تحت وہی بات کہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اگر کسی راوی کو کسی چیز پہ شک ہوتا ہے تو وہ دو لفظ مترادف لفظ کو ذکر کر دیتا ہے کہ یا یہ نبی پاک نے فرمایا یا یہ نہیں، لیکن معنوں کے اندر دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. اور یہ اسلوب تو قرآن مجید کا بھی ہے کہ قرآن مجید کسی ایک مسئلے کے لیے دو لفظوں کو چناؤ کرتا ہے. اور وہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ معنوں کے اندر اختلاف ثابت کرنے کے لیے نہیں بلکہ معنوں کے اندر وسعت کو پیدا کرنے کے لیے. تنوع پیدا ہوتا ہے. دیکھیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 60، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی عصا کو ماریں آپ. اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربہم کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کہا کہ اپنی جو ہے وہ لاٹھی اب ماریں. تو وہاں کیا آ رہا ہے؟ فانفجرت. فانفجرت کا مطلب ہوتا ہے کہ چشمہ پھوٹ پڑنا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 160 پہ فرمایا. یہ 60 اور وہاں پر 160. وہاں پر فن فجرت کی جگہ پر جو ہے فن بجست ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ مطلب تو اور اسٹوری پوری ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر فن فجرت اور فن بجست کا کیا معنی ہے؟ دراصل یہ اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ لفظوں کو مختلف بیان کر کے معنوں کے اندر وسعت پیدا کی جا رہی ہے. سورہ بقرہ کا معنی یہ تھا کہ لاٹھی ماری اور چشمہ پھوٹا، اور سورہ اعراف سے مرادی کہ چشمہ پھوٹ کر 12 چشموں میں تقسیم ہو گیا. تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے جب حدیثی بیان کے اندر دو راوی
جب مختلف الفاظ بیان کر رہے ہوتے تو وہ اختلاف کو ہوا نہیں دے رہے ہوتے، اختلاف کو ہوا آپ اور ہم دیتے ہیں، بلکہ وہاں پر جس چیز کو واضح کیا جاتا ہے وہ ہے معنوں کے اندر وسعت، وسعت. وسعت ہوتی ہے، وسعت کو واضح کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ تاریخ اور حدیث میں جو ہے یہ چار بڑے بڑے میں نے آپ کو فرق بتائے ہیں، ویسے تو 18 فرق ہیں تاریخ اور حدیث کے۔ اور اسی لیے وہ جو آپ کی آخری بات تھی بڑی دل کو جی لگی کہ آپ نے یہ کہا کہ محدثین جو ہیں وہ ان کے غلامی میں نہیں رہے، بالکل اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں محدثین تقریباً جو اس وقت کے اپنے اپنے دور کے حکومتی کارپردازان تھے، ان سے ان کی بنتی نہیں تقریباً تھی، جنگ ہی رہی۔ جنگی رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کو دیکھیں آپ، ان کو کہا کہ آپ آئیں، اور ہمارے جو ہے وہ وقت کے جو ہے وہ صاحب حکومت نے کہا تھا کہ آپ آئیں میرے بچوں کو پڑھیں، صاف منع کر دیا، کہا کہ یہ تو علم کی توہین ہے، بچوں کو پڑھانا ہے میرے پاس بھیجو، میں نہیں آؤں گا۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ، کیسی وہ سزائیں جھیلتے رہے۔ اگر یہ مورخ ہوتے تو یہ ان کے قصیدے لکھتے اور قصیدے ان کے لکھتے، مقاصد پورے کرتے۔ مقاصد۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ یقیناً ناظرین کے لیے بہت اہم پہلو ہے اس حوالے سے کہ وہ فرق کریں مورخین کے درمیان اور محدثین کے درمیان۔ جب تک آپ یہ فرق نہیں پائیں گے تو آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائیں گے، آپ کو ایسے ہی شکوک و شبہات کی دنیا میں لوگ دھکیلتے رہیں گے اور آپ بہتے چلے جائیں گے۔ جی شیخ، اس کے بعد جو ہے ہمارا باتیں تو اور بھی ہیں، اور یقیناً ہم نے اس کے اصول پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا وقت آج کے ایپیسوڈ کا تکمیل کے مراحل میں، تو ہم ناظرین سے یہی گزارش کریں گے، آپ کا جو پیارا پیغام ہے تحفظ حدیث کے حوالے سے، دفاع حدیث کے حوالے سے، وہ ناظرین اپنے قلوب و اذہان میں بٹھائیں اور اس کے مطابق اپنا ذہن بنائیں اور اپنے ایمان کو جلا بخشیں، تقویت دیں۔ ان واقعات سے جب آپ کو محدثین کے پتہ چلیں، جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ کیسے کیسے حدیث کو محفوظ کیا گیا اور کیسے پابندی کی گئی اس کی، اور کیسا اس کا اہتمام اور التزام کیا گیا، اور اس دور کے اندر کیا گیا جس کو ہم خیر القرون کے نام سے جانتے ہیں، تو پھر ان ساری باتوں کو، ان محدثین کرام کو، ان کی کاوشوں کو ایسے ہی نظر انداز کر دینا، یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث کی حفاظت کے لیے چن لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما دے جن کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ضمناً تذکرہ کیا کہ ہم حفاظت کرتے ہیں، اور کرتے کس کے ذریعے سے؟ ایسے ہی لوگوں کے ذریعے سے جو آپ کو نظر آتے ہیں حدیث کا دفاع کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، زندگیوں میں برکت دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ قائم اور دائم رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی حیثیت کو پہچان کر، آپ کے فرامین کو جان کر ہم اس دنیا میں عزت سے جئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔